مجھ سے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم اور خواجہ صاحب لکھنؤ پہنچے ساتھ ہی ساتھ، تو خواجہ صاحب نے میرا بستر اپنے سر پر رکھ لیا. حضرت نے مجھ سے فرمایا، مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ خواجہ صاحب نے میرا بستر اپنے سر پر رکھ لیا لکھنؤ کے پلیٹ فارم پر. تھوڑی دیر میں فوراً سر سے بستر کو اتار کر کے فوراً کلی کو بلا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ حضرت CID لگی ہوئی ہے، یہ تو یہی چاہتا تھا کہ آپ کا سامان سر پر رکھ کر بستر لے چلوں، آپ میرے عالم ہیں، بزرگ ہیں، دل تو یہی چاہتا تھا، مگر کیونکہ میں ڈپٹی کلکٹر ہوں اور انگریزوں کی حکومت تھی، فرمایا CID لگی ہوئی ہے، ہماری اس عہدے کے منصب کے لحاظ سے میرا یہ سر پر بستر رکھنا یہ حکومت کے نزدیک معیوب ہوگا اور میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. لہٰذا CID کو دیکھ کر فوراً جلدی سے پولیس کو بلا کر اپنے سر کا بستر اس پر رکھ دیا. یہاں ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ڈپٹی کلکٹر کو اپنی پوسٹ اور عہدے کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو اس کے منصب کے خلاف ہو، ایسے ہی حافظ قرآن کا بھی ایک منصب ہے اور عالم دین کا بھی ایک منصب ہے. اللہ تعالیٰ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہم قرآن کو محفوظ کریں گے اور قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لم یحفظ کتب السماویۃ السابقہ من التوراۃ والانجیل والزبور. اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، اسی لیے وہ کتابیں محرف ہو گئی، اس میں تبدیلیاں ہو گئیں. لیکن تولا حفظ القرآن بنفسہ ہی، اللہ اس کے متولی اور اس کے ذمہ دار ہوئے قرآن کی حفاظت کے. فکان القرآن اولا وآخرا محفوظا، اول سے آخر تک محفوظ ہے. اور فرماتے ہیں فإن الشیخ المحیط، ایک نہایت حیبتناک شیخ، بہت بڑا پگڑا بندھا ہوا، بڑی سی داڑھی، حیبتناک. لو تغیر نقطۃ فی القرآن، اگر قرآن میں ایک نقطہ بدل دے، زیر زبر ذرا سا بدل دے، تو یردہ علیہ الصبیان، تو ایک بچہ ہمارا 9 سال کا جو حافظ قرآن ہوگا، یرد علیہ الصبیان، ہمارا ایک بچہ اس پر رد کر دے گا کہ اے شیخ تم غلط پڑھتے ہو قرآن کو. اس شیخ محیط کی حیبت نہیں اس پر آئے گی. ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے وہ فوراً ٹوک دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو فرمایا کہ قرآن کی حفاظت ہم کہاں کریں گے؟ بین القوسین تفسیری جملے جو بڑھاتے ہیں مفسرین، تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے آگے بڑھا دیا فی قلوب اولیائنا، ہم قرآن کو اپنے اولیاء کے دلوں میں محفوظ کریں گے. تو معلوم ہے جن کے سینوں میں قرآن آ گیا وہ اللہ کے اولیاء ہیں. لیکن ولایت کی ڈگری اور پوسٹ کرسی تو مل گئی، مگر ڈپٹی کلکٹر کے لیے اگر اس کو یہ عہدہ ملتا ہے تو اسے اس عہدے کی عزت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. جیسے خواجہ صاحب نے فوراً اپنا بستر سر کا کلی پر رکھ دیا. جذبات تھے یہی کہ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کو بستر لے کے باہر تک اپنی کار پر لے چلو. تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم نعمت دی جس کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا. 11 پاسپورٹ اس کو ملیں گے قیامت کے دن جنت میں، خود ایک سے خود جائے گا اور 10 گنا آدمیوں کو لے جائے گا، ایک حافظ قرآن، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا ان کو حافظ قرآن لے جائے گا. مگر شرط یہ ہے، ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن کے حرام کو حرام سمجھے، حلال کو حلال، اس پر عمل بھی کرے. تو اس لیے یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات حافظ قرآن ہو جانے کے بعد کچھ ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو وہی خواجہ صاحب کی بات یاد آئی تو حضرت نے فرمایا کہ وائسرائے لکھنؤ میں آیا ہوا تھا، پورا لکھنؤ خوب سجایا گیا تھا جھنڈیوں سے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابھی ایک شعر موضوع ہوا ہے. وہ شعر کیا ہے؟ رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا آئے دن. یہ لکھنؤ میں حضرت کے سامنے موضوع ہوا. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے خواجہ صاحب کا شعر فرمایا کہ خواجہ صاحب کا حضرت ابھی شعر موضوع ہو گیا. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا آئے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز باہر آئی. یعنی دنیا کی بہاروں پر یہ برنگ بہار ہے، اصل میں تو دنیا خزاں ہے. خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جہاں یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی
بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں تر اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، یہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ آج ایک شخص صاحب خانہ ہے، اس کی تختی دروازے پر لگا ہوا، اس کا نام فلاں صاحب کا، کل کو تختی اتر جائے گی اور بیٹے صاحب کی تختی لگ جائے گی، کچھ دن کے بعد پوتے صاحب کی لگ جائے گی۔ آپ بتائیے، زمین کے 100 برس، ہر 100 برس پر زمین کے اوپر والے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، ہر 100 برس پر، اس سے زیادہ تو عمریں ہوتی ہیں۔